جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر یعنی نبی کریم علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کال شامل کریں گے آپ کی، اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی سگی عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گورنمنٹ کو جو ٹیکس دیا جاتا ہے سب چیزوں کے اندر، تو یہ ٹیکس دینا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تاجر کا بس چلے تو ٹیکس کا نام سننا گوارا نہ ہو۔ جاتا ہے جتنی تجارت میں ٹیکس کے ذریعے پوچھ گچھ اور پابندیاں اور مختلف قسم کی چیزیں، اب تو انکم ٹیکس پر ٹھیک ٹھاک دباؤ ہے کہ رسیدیں جو ہیں وہ انکم ٹیکس میں جو رجسٹر ہیں ان سے بنوائی جائیں۔ دیکھنے کو تو یہ سب چیزیں مشکل لگتی ہیں، دشوار معلوم ہوتی ہیں، لیکن جو ریاست ہوتی ہے اس کی مثال اس سفینے کی طرح ہوتی ہے کہ جو پانی میں چلا جا رہا ہے۔ کوئی کسی کیبن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چلا رہا ہے تو کوئی کام کر رہا ہے اس میں، کوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اب اس سفینے میں کوئی بھی شخص سوراخ کرے گا تو نقصان سب کو پہنچتا ہے۔ ریاست کے جو محاصل ہیں، ذرائع آمدنی ہیں، وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ ٹیکس اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست مختلف چیزوں پر ٹیکس لیا کرتی ہے، اور ہم بعض اوقات تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یورپ کا نظام یوں ہے، امریکہ کا نظام یوں ہے۔ ذرا آپ کسی دن معلومات کیجئے کہ وہاں ٹیکس کا ریشو کیا ہے، وہاں سیلریز پر کتنے فیصد ٹیکس کرتا ہے، عام جو پروڈکٹ بیچنے والے بنانے والے ہیں وہ کتنا فیصد ٹیکس دیتے ہیں۔ تو وہاں کی اگر کوئی خوبیاں ہمیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ریاست وہاں کی ریاستوں میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹیکس سے آ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر دوسری جگہ پر دو نمبری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ٹیکس لینا ریاست کی ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے، اور حکومت کوئی بھی جائز قانون اگر رائج کرتی ہے تو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ ٹیکس لینا کوئی ایسی بات نہیں جو شریعت سے ٹکراتا ہو، ایک بنیادی ضرورتوں میں سے ریاست کے لیے، تو ریاست کے لیے ٹیکس لینا جائز ہے، اور جہاں جہاں ٹیکس دینے کے مواقع دیے گئے ہیں وہاں ٹیکس دیا بھی جائے گا۔ جی اگلی کال دیجیے۔ کام تجارت سلسلہ مرحبا۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ اگر کسی کی زمین ہو اور تعمیر کرنے والا کوئی دوسرا ہو، یعنی اور جو تعمیر ہوگی وہ دوسرا شخص انویسٹ کرے گا، تو اس صورت میں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں میں جو معاہدہ کس طرح ہونا چاہیے؟ کیونکہ زمین کسی کی ہے، اگر وہ
فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کے لواحقین جو معاملات کرتے ہیں، اور پھر جو بلڈنگ جس کی اپنی بلڈنگ ہوتی ہے زمین کسی کی، لیکن اس کے مرنے کے بعد یا چھوڑنے کے بعد جو معاملات وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہمیں ایسے معاملات میں کن باتوں کی احتیاط اور خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی صورت ہے جو پیش آئی ہوگی ان کے ارد گرد، ان کے قرب و جوار میں، یہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ جی زمین ہے وہ نام کیسے کروائے، اور وہ تو مر جائے گا، تو جو اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر رہا ہے تو وہ بھی تو کھڑی کر رہا ہے نا، اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، زمین کے اندر یوں پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی کہ میری زمین آپ بناؤ اور پھر فروخت کریں گے دونوں کی آدھی آدھی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ زمین تو پوری اس کی ہے، اور جو پلازا بنا رہا ہے پورا اس کا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پلازا بنانے والا آدھی زمین خرید لے، مثال کے طور پر ادھار میں خرید لی، صحیح، 1 کروڑ روپے میں خرید لی، ٹھیک ہے، ابھی اس کے بعد 25 لاکھ روپے ہیں، صحیح، 75,000 ادھار کر لے، 75 لاکھ ادھار کر لے، ٹھیک، اور اس 1 کروڑ سے اس کو اپنا پارٹنر بنا لے بلڈنگ میں، ٹھیک کہ تمہارے پاس اب جو پیسے آ رہے ہیں جی، بلڈنگ بنے گی 2 کروڑ کی، صحیح، 1 کروڑ تم ملاؤ، 1 کروڑ میں ملاتا ہوں۔ ٹھیک، اب کیا ہوا، پلاٹ میں دونوں برابر، جی، اور بلڈنگ میں عمارت میں بھی دونوں برابر، ٹھیک، معاملے کا حل موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، سیدھا سیدھا حل ہے تو یہ اپنا لیا جائے اور انشاءاللہ اس میں عافیت ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ سر سوال یہ ہے کہ ایک کمیٹی ڈالی جاتی ہے، ویسی کہتے ہیں، اس کمیٹی کے کل ممبر ہوتے ہیں 400، نکلتے ہیں 40 نام، ہر مہینے ایک نام نکلتا ہے، باقی جو 360 ممبر بچتے ہیں ان کو آخر میں ان کی جتنی مجموعی رقم جمع ہوتی ہے وہ یہ لوٹائی جاتی ہے۔ جو 40 نام نکل جاتے ہیں تو ان کی جو کمیٹی جمع نہیں کرواتی ہے، یعنی کہ کہتے ہیں لاسٹ میں جو آپ کے نکل گئی آپ کی ہو گئی، باقی وہ لاسٹ میں جو 360 ممبر ہوتے ہیں وہی رقم ادا کر دی جاتی ہے، ان کی جمع ہوتی ہے۔ آیا ایسی کمیٹی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ان کے کہنے کا جو مطلب بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ 40 افراد کو ہر مہینے فارغ کر دیا، جی، باقی بچے 360، جب 40 کو فارغ کر دیا باقی 360 بچے، تو 360 جو افراد ہیں یا تو یہ بھی کنٹینیو رہیں گے، جی، اگر یہ کنٹینیو رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسے اب بڑھتے رہیں گے اور روٹین کے مطابق چلتے رہیں گے، یا عام بی سی کی طرح چلیں گے جی، یا عام کمیٹی کی طرح چلیں گے۔ جی، لیکن جو 40 والے تھے وہ ذرا اس میں آئے، پیکیج میں آئے، جی، اور وہ 1 قسط ڈالی پوری بی سی لے گیا، 2 ڈالی پوری لے گیا، جی، 3 ڈالی پوری لے گیا، جی، ایسے 40 میں اور تک یہ چلو۔ 400 آدمیوں کو اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ لالچ یہ دیا گیا ہے کہ آپ ان 400 میں سے 40 ہو سکتے ہیں، جی، جو 1 بی سی بھر کے پوری بی سی لے جا سکتا ہے۔ جی، تو یہ اعلیٰ درجے کی سٹے بازی ہے جی، کہ سب کو اس لیے جمع کیا ہے کہ 40 کے نام، حرص دلائیے، لالچ دیا، 40 کے جو نام ہیں وہ پیسے کم ڈال کے زیادہ لے جائیں گے، وہ پیسے کم ڈال کے وہ زیادہ پیسے لے جائیں گے، جی۔ تو یہ سٹے بازی ہے، یہ مطلب کہ سود کا معاملہ ہے۔ تو مفتی صاحب اس میں جو جن کو ملی ہے بی سی ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا، اور جو آخر میں دے رہا ہوں ان کے جنہوں نے کب پیسے دیے اور زیادہ ملے بارے میں؟ جی، ان کے لیے استعمال کرنا حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو اس میں شریک تو ہوئے لیکن انہوں نے اضافی رقم نہیں لی، 40 کے بعد انہیں پوری وہی رقم ملی جو جمع کرائی۔ دیکھیں، حالات ایسے پیدا ہوئے کہ انہیں ان کا نام 40 میں نہیں آیا، ٹھیک، ورنہ خواہش تو تو یہی تھی، ورنہ تو خواہش تو یہ تھی کہ ہمارا نام 40 میں آئے۔ بالکل، تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ گناہ گار تو ہوں گے کہ وہ ایک ایسی اسکیم میں شامل ہو رہے ہیں جس کی بنیاد سٹہ بازی، جوا اور سود ہے، اللہ، ویسے کمیٹی ڈالنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال ایسی کمیٹی سے بچیے، لکی سٹائل کمیٹی، اور جو سمجھ میں آیا وہ عرض کر دیا، اس سے لکی اسٹائل سے تھوڑا سا جو نا تھوڑا سا ایک پینترا چینج کیا ہے۔ جی، بہرحال اس سے بچیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک موبائل کی شاپ ہے میری، اور ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ سیٹ رکھ لو میرا اور مجھے 2500 روپیہ دے دو، اور بعد میں آپ سے 500 روپیہ آپ کو نفع دے کے لے جاؤں گا، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، خرید و فروخت کے مقاصد ہوتے ہیں، خرید و فروخت کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا بری ذمہ ہو جائیں، اس لیے خرید و فروخت نہیں کی جاتی کہ تھوڑے وقت کے لیے لے لو پھر میں واپس لے لوں گا۔ جی، یہ رہن کی سی صورت ہے ٹھیک ہے،
کہ रहन रखवा के पैसे लेकर गया है जी। और बाद में आके उसको नफा दे रहा है, जी। और इसीलिए ये उस मोबाइल को संभाल के रखेंगे, किसी और को नहीं बेचेंगे। किसी और को नहीं बेच सकते। तो ये जो सूरत है इसकी जो भी तोजी करेंगे, ठीक है। बहरहाल तमाम के तमाम जो तोजी हैं वो अदम जवाज ही पर मुश्तमिल होंगी, और ऐसी जो तोजी करना है, यानी ये जो इस तरह की जो स्कीम है ये जायज नहीं है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज है कि ये जो राब्टी का काम किया जाता है ज़मीन की खरीद फरोख्त का, इस हवाले से ये मालूमात लेनी थी कि अगर कोई प्लाट खरीदा और उसकी मिसाल के तौर पे रकम तय हुई कि 20 लाख रुपया, हम उसमें से 10 लाख रुपया अदायगी कर दी और बाकी जो है ये 6 माह तक जो है इसकी अदायगी का सिलसिला होगा। अब ये 6 माह से पहले पहले जिसने 10 लाख रुपया दे के वो जायदाद जो है वो प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाई है, वो दूसरे फरीक को जिससे जमीन ली है उसको अदायगी करने से पहले पहले कोई अच्छा कस्टमर मिल जाता है जो ज्यादा रकम दे रहा होता है, क्या वो प्लाट वगैरह जो फरोख्त कर सकता है? ठीक है, देखें यहाँ पर बात सिर्फ हाँ और ना में नहीं है, मसले की बहुत सारे जहतें हैं। एक जहत तो ये है कि एक शख्स के पास सिर्फ बयाना होता है, ठीक, बयाना जेब में रख के घूम रहा है, 5 लाख रुपए और 1 करोड़ का सौदा कर रहा है, ठीक, आगे पेमेंट है ही नहीं उसके पास, इस उम्मीद पर कि दूसरी पार्टी ढूंढ लूंगा, 4 महीने का मैंने टाइम लिया है, सही, मैं निकल जाऊंगा बीच से नफा लेके, वो पार्टी और ये पार्टी डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है, दूसरी पार्टी नहीं मिलती, दूसरी पार्टी आती है, सौदा खराब होता है, वापस चली जाती है, इसको तो पैसे देना ही है जी। तो जब इसके पास पैसे है ही नहीं देने के लिए, तो जो मार्केट का दस्तूर है कि वो फिर पैसे जब्त कर लेते हैं, या सौदा इसका होना ही खराब है, ठीक, जब पैसे नहीं है तो खराब होना है, ठीक, तो ब्रोकर लोग इस तरह का काम ज्यादा करते हैं, ठीक, और इन्हीं लोगों की वजह से तेजी ज्यादा आती है। ठीक, यानी रियल जब इन्वेस्टर या जो वाकई इन्वेस्ट करना चाहता है जी, वो मार्केट में आता है तो इतनी तेजी नहीं आती। ठीक, अब जिनके पास पैसा नहीं है वो भी बीच में आ रहे हैं, सही, जिसके और साइड इफेक्ट भी मार्केट में पहुंचते हैं। ठीक, एक तो सूरत ये है कि एक रिस्क अपने सामने लेकर एक गेम कर रहा है, जी, इस तरह का रिस्क उठाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? ठीक है, दूसरी बात ये है, जब्त हो जाएंगे, पैसे भी जब्त होते हैं ना, मसला तो यही है। ठीक, दूसरी बात ये है कि बयाने पर कोई चीज खरीद ली, ठीक है, खरीदने के बाद अब कब्जा देने का भी एक मरहला आता है। जी, अब मामला ये है कि जो मकान है, दुकान है, उनके कब्जे तो मिले नहीं होते, जी, और उनके कब्जों के अंदर ठीक ठाक जो है ना वो तनाजे होते हैं। ठीक, तो अगरचे के फुका प्रॉपर्टी के हवाले से जो कवायद बयान फरमाते हैं कब्जे के, कदरे आसान है, ठीक, लेकिन जो मकान और दुकान के मामलात हैं वो बड़े टफ हैं। इसके अंदर कब्जा ना दिया जाए तो झगड़े होते हैं, ठीक, तो यहाँ ये कब्जा देगा कैसे? सही, इसने जब आगे बेचा है अपना कब्जा कैसे लेगा ये? ठीक, कि इसने तो पैसे पूरे नहीं दिए हैं, पूरे पैसे नहीं दिए तो कब्जा भी नहीं देगा इसको। ठीक, तीसरी चीज ये होती है कि ठीक है प्लाट है, प्लाट पर कब्जे का मामला भी नहीं है, ठीक, इसके बाद पैसे भी हैं, पूरे पैसे भी दे सकता है, ठीक, पूरे पैसे दे सकता है, और वो दुकान मकान भी नहीं है और प्लाट है, तो उसको ये है कि पूरी पेमेंट देने से पहले आगे बेचा जा सकता है, क्योंकि इजाब कबूल से इंतकाल मिल्कियत हो जाता है, और जो प्लाट है उसमें कब्जे की जरूरत भी नहीं होती, जबकि वो मुतय्यन हो, नॉमिनेट हो, शहर में हो, ये देख चुका हो, ये तमाम चीजें पाई जाएं, अब कब्जे की जरूरत भी नहीं है, तो ये आगे बेच सकता है। तो ये 3-4 सूरतें बनी, एक सूरत की इजाजत दी है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मेरा ये सवाल है कि जो सुनारे होते हैं एक पेवर बनाते हैं, जो कंज्यूमर को जो है ना सुनारा बना के देता है, उस वक्त जो है ना वो अलहदा यानी कि रंगाई का माशे वगैरह लेता है, जब उसको बेचने जाओ तो उसमें उसी में से वो काट कर लेता है 2.5 माशे की मरीज के बाद हमारा दरी मसला को बता दें। यानी बेचते वो काट शामिल लगता है, जो टांके लगते हैं पीतल तांबे के लगते होंगे। दो चीजें होती हैं, टांका होता है या वेस्टेज होती है, दोनों चीजें राइज हमारी है। बाज जेवरात में टांका इन्होंने वेस्टेज को नाम ही नहीं लिया, वेस्टेज का नाम नहीं लिया। देखिए टांका और मोती हो गए, जी, ठीक है ना, बेचते हुए उसका तोल सोने के हिसाब से करते जी, हैं, सोने के साथ, ठीक है, और खरीदते हुए उसको काटते हैं, जी, माइनस करके करते हैं। जी, हाँ तो ठीक है, जब वो बता रहा है कि इसमें
اس سونے کے زیور میں ٹانکے بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ ٹانکے میں سونے کے ساتھ وزن کروں گا، وہی ریٹ لوں گا، وہ بتا کر بیچ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کا جواز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ خریدتے ہوئے ان کو الگ کرتا ہے تب بھی چونکہ معاہدہ یہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ موتی جو الگ کر رہا ہے جی اس کا وزن کیسے کرے گا؟ دو طریقے ہوتے ہیں سر اس کے، ایک تو یہ کہ جس سے خریدا اسی کو بیچا ہے، تو اس نے سلپ بنا کے دی ہوتی ہے، اس میں مینشن کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہر کوئی نہیں کرتا لیکن بعض اوقات مینشن کرتے ہیں کہ اس میں اتنے نگینے ہیں، اور اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وزن کتنا ہوتا ہے؟ جی بنواتے ہوئے ان نگینوں کا ویٹ الگ سے کر لیا جاتا ہے لگانے سے پہلے، تو وہ ویٹ نکل آتا ہے، تو وہ سلپ میں لکھ دیتا ہے، اسی دکاندار کے پاس جب واپس جاتے ہیں تو وہ بالکل کمپلیٹ ایبسولوٹلی رائٹ جو ویٹ ہوتا ہے اس کا وہی رکھتا ہے اور وہ مائنس کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اندازے سے مائنس کر رہے ہوتے ہیں، اب جب اندازے سے مائنس کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دکاندار خرید رہا ہے تو وہ تو یہی چاہے گا کہ مجھے فائدہ ہو، اور وہ اتنا احتیاطاً کہہ لیں یا زیادہ کہہ لیں وہ زیادہ ہی ویٹ رکھتا ہے اپنے حساب سے کہ کم از کم اتنے تو ہوں گے، اس سے کم تو نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ اندازے سے کاٹتا ہے۔ اور جو ٹانکا ہے ٹانکے کا بھی یہی اندازے سے ہوتا ہے؟ دونوں صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ ویٹ بتائے گا کہ اتنا لگا ہوا ہے، اچھا ٹانکے میں پرٹیکولر ویٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتا کہ کمپلیٹ بتا دیں کہ اتنا ہی لگا ہے، ملی گرامز میں بتا دیں، یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے، البتہ اس کے آس پاس ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدھے تولے کا زیور ہے تو یہ تو معروف ہوگا نا کہ اس آدھے تولے کے زیور میں اتنی مقدار ٹانکے کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو ایک تو معروف یہ ہے نا کہ مارکیٹ میں جو ایماندار افراد ہیں، دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ کتنا لگاتے ہیں، صحیح، وہ ایک تو عرف وہ ہے، دوسرا ایک مارکیٹ ہے، اور مارکیٹ میں جو بیٹھا ہے کمانے کے لیے، نہیں عرف کو دیکھا جائے، جب وہ کٹوتی کر رہا ہے اندازے سے جی تو اندازے سے کٹوتی کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں کا تو عرف دیکھا جائے جی گا۔ وہ مارکیٹ کا عرف ہوتا ہے، اسی کے حساب سے ہاں تو اگر وہ مارکیٹ کا عرف سے زیادہ نہیں لگاتا، جی اس عرف کے مطابق ہی اس کو بولتا ہے کہ اندازے اتنے ٹانکے ہوں گے، اور وہ راضی بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی اتنے کے ہوں گے، اس کو بتا دے کہ بھی کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بالکل وہ نہیں ہے، تو وزن نہیں کیا گیا اس کا، تو بتا بھی دے یہ بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔ مطلب یہاں پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لوں کہ بالخصوص سوناروں کے حوالے سے، جیولرز ہو گئے، گولڈ اسمتھ ہو گئے، اس کمیونٹی کے حوالے سے یہ بڑا تاثر ہے کہ جب خریدنے جاؤ تو بہت مہنگا دیتے ہیں، جب بیچنے جاؤ تو بہت سستا خریدتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بیان کروں گا کہ مطلب کسی بھی مارکیٹ میں آپ کسی بھی چیز کو خریدنے اور بیچنے کی جب ریٹ لیں گے تو اس میں بہرحال فرق ہوتا ہے، وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں، ایون آپ موبائل فون خریدیں، 1,00,000 روپے کا موبائل فون خریدیں اور اس کی صرف پیکنگ کھول لیں آپ، تو 5-10 ہزار تو پیکنگ کھولنے میں اس کے گر جائیں گے۔ دیکھیں یہ آپ سنا رہا ہوں کو تو باقیوں سے نہ ملاؤ، کیونکہ سونا تو ایک ایسی چیز ہے اس کا ریٹ پڑتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ڈبے سے موبائل کھول لو تو اس کی قیمت آدھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے سونے کا معاملہ ہو جائے۔ اصل میں لوگوں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جب وہ سونا اور زیورات خریدیں ایسے ڈیزائن پسند نہ کریں کہ جو موتیوں سے جڑے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے پتہ ہے کہ جب واپس بیچنے جائیں گے تو یہ سارے کے سارے موتی کم ہوں گے، ٹھیک ہے، ایسے پسند کریں جس میں کم سے کم نقصان کا اندیشہ ہو۔ کم سے کم نقصان کا اندیشہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا سلسلہ احکام تجارت میں سوال یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرواتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک مخصوص لنک دیتی ہے اپنی پروڈکٹس کا، اب وہ لنک لوگ اگر پروموٹ کریں گے دوسرے لوگوں کو تو جو کوئی بھی اس لنک پہ کلک کر کے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے جو لنک دیتی ہیں خریدے گا پروڈکٹ تو اس کو کمیشن ملے گا جو پروموٹ کرے گا، یہ طے ہوتا ہے کمیشن، تو کیا یہ جائز ہوگا اس طرح بیچنا؟ اب اگر اس کو دیکھا جائے جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کمپنی نے ایک لنک دیا کہ جناب اس لنک سے جو کسٹمر آئے گا ہم آپ کو اس کے کمیشن دیں گے اور وہ آ کے خریداری بھی کرے، صورتحال تو بہت صاف ہے، کلیئر ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ لنک دوسرے کو کس طرح ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کے لیے اگر یہ کوشش، محنت اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کسٹمر ان کے پاس گیا ہے کمپنی کے پاس اس کا معاوضہ لینے کے مستحق بنیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ قاسم اتاری عرض کر رہا ہوں مسقط کے شہر عمان سے۔ احکام تجارت سلسلہ میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے یعنی مضاربت میں اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انویسٹمنٹ پر زکوٰۃ، جی دیکھیں زکوٰۃ ہوتی ہے
मखसूस चीजों पर, हर चीज पर ज़कात नहीं होती। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने दूसरे को पैसे दिए, अब इस पैसे, सारे पैसों से माल खरीद लिया गया, ठीक है। तो जो चीज तब्दील हुई, पैसा तब्दील हुआ माल में, ठीक है। और वो है माल तिजारत। सही है। ज़कात का दिन आएगा तो सारे पे ज़कात बनेगी। ठीक है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट दी किसी आदमी को कि भाई ठीक है, हम दोनों मिलके कारोबार कोई जगह खोलते हैं, ठीक है। वहां बैठ के कोई रियल एस्टेट का काम करेंगे। ठीक है। तो उसने फर्नीचर बनाया और दुकान का डेकोरेशन खड़ा किया, ठीक। तो पैसे, आधे पैसे तो इसमें चले गए। ठीक है। जब ये पैसा जो आधा था वो फर्नीचर में तब्दील हुआ जी, अब इस पर ज़कात नहीं है। ठीक है। तो देखा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा किस पाइपलाइन में है। ठीक है। माल तिजारत, इससे जो खरीदा गया है वो ज़कात फर्ज होने के दिन उस पर ज़कात फर्ज होगी। इसी तरीके से अगर वो मिसाल के तौर पर कहीं ज़र ज़मानत के तौर पर दुकान ही किराए पर ली है, उसके एडवांस के तौर पर दे दिया है, तब भी पैसा मौजूद है, पैसे की शक्ल में मौजूद है। ज़कात फर्ज होती है सोने पर, चांदी पर, करेंसी पर, प्राइस बॉन्ड पर, माल तिजारत पर, और कुछ जानवर हैं उन पे भी मुख्तलिफ अक़साम उनकी और तफसील है उन पर। तो देखा जाएगा कि ये जो पैसा है किस फार्म में मौजूद है। ठीक है। अगर ये काबिले ज़कात अमवाल की सूरत में मौजूद है, ठीक, तो ज़कात होगी, वरना नहीं होगी। मतलब यहाँ पे ये कि मुदारबत कर रहे हैं ये, यानी दो अफराद हैं, तो एक ने इन्वेस्टमेंट की है, तो अब ये ज़कात बनती है, जो आपने फरमाया कि अगर माले ज़कात की सूरत में है तो ज़कात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ये ज़कात अदा कौन करेगा? कंपनी तो अदा नहीं करेगी। ठीक है, तो जो मालिक है वही, हाँ, जिसकी मिल्कियत साबित हो रही है वो अदा करेगा। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। अच्छा, कुछ मिल्कियत उसकी भी साबित हो सकती है, जो वर्कर है ठीक, उसकी भी साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर उसने नफा नहीं लिया, उसने अपना, ठीक, नफा अभी कारोबार में शामिल है, सही, तो उस नफे की मालियत निकाली जाएगी। ठीक, यानी मुतलकन ऐसा नहीं कि कंपनी पर ज़कात हो सारी। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि अगर एक ही घर के अंदर 3 भाई हों, एक इस्लामी भाई जो है उस पे कर्ज ना हो, 2 पे कर्ज है, तो वो घर के अंदर अगर इकट्ठे हो तो वो जिस पे कर्ज नहीं है वो उम्रे पे जा सकता है या किसी को भिजवा सकता है, या पहले अपने घर का कर्ज उतारेंगे? इसके बारे में आप शरई रहनुमाई फरमा दें। ठीक है। देखें, हर इंसान ने अपनी ज़ात के ताल्लुक से जवाबदेह होना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तरगीब की हद तक तो होती हैं, लेकिन जब ये देखा जाए कि करना जायज़ है या नहीं नाजायज़ है, तो फिर उनका जुदागाना हुक्म होता है। कर्ज आप पर नहीं है, आप खुद उम्रे पे जाना चाहते हैं, जा सकते हैं बिलाशुबा, किसी और को भेजना चाहते हैं उसको भी भेज सकते हैं, ये जायज़ है, ऐसा करने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं और ये जहन बनाते हैं कि मैं उम्रे पर जाऊंगा, वाक़अतन मुझे रूहानी एतबार से भी लुत्फ आएगा, दुनियावी एतबार से भी, ज़िम्नन ये होता है कि हवा चेंज हो जाती है, मेरे 100 फायदे उम्रे पे जाने के, लेकिन मैं अपने भाइयों का कर्ज पहले उतार दूं, इनकी मदद कर दूं, तो ये समझें कि उम्रे पे जाने से भी बड़ा सवाब का काम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हर जगह हालात एक जैसे नहीं होते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा सोचता है कि ये भाई हर दफ़ा मक़रूज़ रहते हैं, बिल्कुल कमाते खाते ही नहीं है, या काम करने का सलीका ही नहीं है इनको आसरा होता है कि जनाब हमें हमारा भाई पूरा कर देगा, तो ये हर दफ़ा धोखे का शिकार होकर आ जाते हैं और हर दफ़ा मक़रूज़ हो जाते हैं। तो यूं भी मुमकिन है कि भाई का तजुर्बा इतना ज़्यादा हो गया हो कि वो ये कहे कि आप इन्हें अपने पाँव पर खड़ा होने दें और हालात को खुद सामना इनको करना चाहिए, तो वो एक जुदागाना कैफियत हो गई। सही, ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात, लेकिन आम हालात के अंदर अपने भाई हैं, देखना चाहिए, उनकी खबरगिरी हो सकती है तो खबरगिरी की जाए। तो आपने फिक्री पहलू भी इसका बयान कर दिया, अखलाकी पहलू भी बयान कर दिया। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी होती है कि आपने तो दोनों सूरतें बयान की है, लेकिन अवाम में बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मक़रूज़ है बिलफर्ज में मक़रूज़ और मेरे भाई को उम्रे पे जा रहा है मेरा भाई, तो अब मैं तरह तरह की बातें बनाऊंगा कि भाई का ख्याल नहीं है, दिल सिया हो गया, खून सफेद हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया, तो क्या मुझे ये राइट है इस तरीके की बातें करने? देखिए, कुरान पाक में फरमाया गया, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई भी जो आदमी है तो दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, हर आदमी ने अपना ही बोझ उठाना है।
آپ نے کی یہی کا وہ ذمہ دار ہے. ہمارے ہاں جو یہ باتوں کی کھچڑی بنتی ہے نا گھر کے گھر تباہ کر دیتی ہے، معاشرے میں لوگوں کی عزتیں خراب کر دیتی ہے. کرنا کچھ نہیں ہوتا، باتوں کی کھچڑی پکا کر رکھتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی جواب دہ نہیں ہے، اس پر ضروری نہیں ایسا کرنا اور وہ نہیں کر رہا تو وہ ملامت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ پورے فقہی اصول اور ضوابط ہیں، پورا ایک موضوع ہے کہ کس طرح کے کاموں پر ملامت کی جا سکتی ہے، کس طرح کے کاموں پر نہیں کی جا سکتی. ہمارے ہاں خطیب صاحبان بعض اوقات جو ہے وہ ملامت کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام یہ ہو گیا، لوگوں کو شرم آنی چاہیے، یوں ہونا چاہیے، حالانکہ وہ کام ایسا ہے نہیں اس پر ملامت بنے. لوگوں کو اختیار ہے وہ کچھ کرنے کا. پورا ایک موضوع ہے کہ ملامت جو ہے وہ کہاں بنتی ہے کہاں نہیں بنتی. اگلی کال دیجیے. تنویر اتاری عرض کر رہا ہوں، حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض تھا کہ اگر ٹھیکیدار پیسے کھائے لیبر کے، کیا وہ پھر کوئی سامان اس کو اٹھا سکتا ہے؟ ٹھیکیدار پیسے کھائے لیبر، یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیکیدار نے جو ہے لیبر کے پیسے نہیں دیے، لیبر کو بھی غصہ آ گیا، اس کے اوزار سب اٹھا کے گھر لے آیا. ٹھیک ہے، لیکن اتنے شریفانہ انداز میں سوال پوچھا انہوں نے کہ بڑی مشکل سے ذہن گیا کہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. یعنی مفتی صاحب کا کام دو ہوتے ہیں، ایک آپ کی کالز کو سوال کو سمجھنا اور پھر جواب بھی دینا. دیکھیے بہتر یہ ہے کہ ٹھیکیدار پر کلیم کریں، اس کو باور کروائیں کہ جناب آپ نے ہمارے پیسے دینے ہیں، آپ ہمارے پیسے دیں، ورنہ یہ ہوگا کہ جو چیز آپ اٹھائیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اتنی مالیت کی ہو جتنے اس کے پیسے ہیں. اور پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات، وہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو آپ کی چوری پکڑ لی ہے تو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے تو میرے پیسے دینے تھے میں نے اٹھا لیا ہے. سیدھا سیدھا تہمت آئے گی ان کے اوپر. تو یوں اس طریقے سے خود بخود معاملہ ڈیل نہ کریں، یہی زیادہ بہتر ہے. پیسے نکلتے تو اس سے پیسے مانگے، نہیں دیتا تو کسی اور ٹھیکیدار کو پکڑے. یوں چیزیں لے جانا یہ بہت سارے جو فساد کا دروازہ اس کو کھولے گا. اس سے ابھی بیچارے کیا کریں؟ یعنی آپ تو فرما رہے ہیں کہ کلیم کریں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں ٹھیکیدار کا معاملہ یہ تو اس کے ماتحت ہی ہوئے، تو اب یہ کلیم کریں گے، ان کا کلیم سنے گا کون، کہاں جائیں گے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اب جو میں سمجھاؤں سوال کو کہ 2-4-5 ہزار روپے کا معاملہ ہوتا ہے، اگر کہیں پہ کلیم کرنے جائیں گے بھی تو اولن تو ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا تو پھر اس سے زیادہ تو خرچ ہو جائیں گے. کلیم سے بات یہی ہے نا، کسی اور کے پاس جانا ہے، اسی سے مانگتے رہیں، یاد دلاتے رہیں، یاد دہانی ہوتی رہے گی تو ہو سکتا ہے وہ دے دے. اچھا میں ایک اور پہلو پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. میں آج ایک تاجر کی جو زندگی ہے، تاجر کی زندگی تجارت میں، کام کاج میں، اہداف میں، یوں کرنا ہے، یہاں پہنچنا ہے، یہاں تک جانا ہے، ان تمام کاموں میں جو ہے وہ صرف فوری ہوتی ہے جی. اور یہی تاجر کی زندگی ہوتی ہے. سب کچھ زندگی جو ہے وہ یوں چل رہی ہوتی ہے. میں ایک تاجر کے جنازے میں شرکت کر کے آ رہا ہوں. جی. میرے بہت اچھے دوست تھے، 18-20 سال سے شناسائی تھی اور تعلق تھا. یعنی بہت چھوٹے لیول سے انہوں نے کام شروع کیا، یعنی چھوٹی موٹی نوکری سے، اور کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور یہاں تک کہ چھوٹی سی فیکٹری ڈالی اپنی، اچھا گھر بھی بنایا. لیکن 4-5 سال اس گھر میں رہ پائے. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا وجہ بنی، اچانک ان کا انتقال ہو گیا. نماز پڑھی انہوں نے، نماز پڑھ کے مسلح پہ ہی تھے، اٹھ نہیں پائے. تو میں یہ سوچتا رہا کہ انسان دنیا کے اندر اتنا تیزی سے دوڑتا چلا جا رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے. کہ وہ میرے دماغ میں یہ گھوم رہا ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا. ظاہر بات ہے ہاں باپ سر پہ تھا تو بچوں کو کا سارا ہی باپ ہوتا ہے، بچوں کا کیا ہوگا اچانک انتقال پہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کاروبار کیسے چلے گا، کون سنبھالے گا. تو بعض اوقات ہم حلال و حرام کے درمیان ایسے رکاوٹیں کھڑی کر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کام کیسے کریں اور مشکل ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. لیکن جب روح چلی جاتی ہے تو بندہ بے بس ہو جاتا ہے. سب کچھ ختم ہی ہو گیا، سب کچھ ختم.
سارے اہداف ختم، سارے منصوبے ختم، سارے جو ہے وہ جتنے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں سارے ختم. مطلب موت کا جب فرشتہ آتا ہے، روح جب وہ قبض کرتا ہے تو دھڑا کا دھڑا رہ جاتا اور ہے. یوں اچانک موت، اچانک موت کبھی مطلب اچانک موت اصل میں یاد دلاتی ہے اس بھول جانے والی چیز کو یاد دلاتی ہے جو حادثہ طیبہ میں ہمارے لیے بار بار بیان کی گئی کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا بڑھاپا اس طریقے سے گزرے، جی میں زندگی کو یوں لے کے چلوں پلاننگ کے ساتھ، لیکن اسے تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ اس کا بڑھاپا بھی آئے گا یا نہیں آئے گا. بالکل 40-45 سال عمر. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین. ان پہ اپنے رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور لواحقین کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. تو مطلب ایک تاجر کے لیے یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ اس کی ساری زندگی کا ایک بڑا حصہ عبرت مطلب اس میں جا رہا ہوتا ہے، مطلب کہ دوڑنے میں بھاگنے میں معاشی مصروفیات میں جا رہا ہوتا ہے. وہ بعض اوقات نمازیں نہیں پڑھ پاتا، وہ بعض اوقات جو ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا، دین کا کام نہیں کر پاتا، نیکیاں نہیں کر پاتا. لیکن موت نے جب آنا ہے تو سب کچھ دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا. اللہ پاک سب کے ساتھ آسانیاں فرمائے، آمین. خیر فرمائے. دعوت اسلامی کا جو ہمارا ایک تنظیمی طریقہ کار ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سلسلہ بھی دعوت اسلامی کی ایک برکتوں میں سے کہ مدنی چینل دعوت اسلامی کا شعبہ اور مدنی چینل پہ آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور تاجروں کو جہاں شرعی حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں حلال حرام جائز ناجائز کے پہلو مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں. اچھا ایک اور پہلو میں عرض کروں، جی یہ تو میں نے ایک جنرلی پہلو بیان کیا نا، لیکن ایک اچھا تاجر جی اس کا ایک الگ پہلو آج نظر آیا مجھے. جی مطلب ایک عام تاجر تھا نا، جی کوئی مطلب کہ کوئی مشہوری نہیں تھی، جی کوئی نہیں تھی. جتنا بڑا جنازہ ہوا، جتنے طبقے کے لوگ آئے، جی یہ کیا تھا کہ ملنسار طبیعت کے مالک تھے، عاجزی تھی اور ہر زبان پہ تعریف. ہاں عاجزی تھی. مسجد کے امام صاحب جو بیان کر رہے تھے جی جی جہاں جنازہ تھا کہ بھئی ہماری مسجد کی کمیٹی کے رکن بھی تھے، جی تو عاجزی اور منکسر المزاج، تو یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا یہ اس کا نتیجہ تھا کہ اتنا جمع غفیر جنازے کے لیے موجود تھا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے آپ قریب آئیں گے تو آپ کو حلال و حرام اور جائز ناجائز کے پہلو بھی پتہ چلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبر و آخرت کی فکر بھی ملے گی. اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا تاجر بننے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم میں سے تجارت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان